بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ملعون ہے وہ عورت جو شوہر کو تکلیف دے، اور خوش قسمت ہے وہ عورت جو شوہر کی عزت کرے اور ہر حال میں اس کی اطاعت کرے اور اس کو کبھی تکلیف نہ دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 103۔ جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، خدا اس کی نماز یا کسی اچھے عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ شوہر کے ساتھ تعاون نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے۔ اگر وہ عورت زندگی بھر روزے رکھے پھر بھی خدا اس سے راضی نہ ہوگا۔ اسی طرح جو شخص اپنی بیوی کو ستاتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس کا گناہ بھی سرکش بیوی جیسا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از وسائل الشیعہ جلد 14۔ خدا اور اس کا رسول اس شخص سے بیزار اور الگ ہے جو اپنی بیوی کو اتنا ستاتا ہے کہ بیوی مجبوراً خلا لے لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 76۔ مجھے اس پر تعجب ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، ایسا شخص تو خود مارے جانے کا مستحق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 103۔ عورت کے برے اخلاق پر صبر کرنے والے کو خدا اس صبر پر وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بلاؤں پر صبر کرنے پر عطا کیا تھا، اور ایسی عورت کو صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہوگا، وہ بھی ہر رات۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 76۔ تقوی کے بعد مومن کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز نیک بیوی ہے۔ وہ دنیا کی سب سے اچھی دولت ہے اور انسان کے لیے خوش قسمتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال اور وسائل الشیعہ جلد 14۔ نیک بیوی سے جو فائدہ ملتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ملتا۔ نیک بیوی وہ ہے کہ شوہر جب اسے دیکھے خوش ہو اور شوہر کی غیر موجودگی میں وہ خود کو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار 103۔ بدترین چیز بری بیوی ہے جو مومن کا غالب ترین دشمن ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 63۔ جو شخص حرام کاموں میں بیوی کی اطاعت کرے گا، خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ مثلا بیوی کہے کہ مجھے باریک کپڑے دو جس میں جسم نظر آئے تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 103۔ مومن خدا کے طریقوں کو اپناتا ہے، اس لیے جب خدا اس کو وسیع رزق دیتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں پر دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ جب خدا روزی تنگ کر دیتا ہے تو مومن ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 77۔ جو بازار سے کوئی تحفہ بیوی بچوں کے لیے اٹھا کر لائے وہ ایسا ہے جو ضرورت مندوں کی طرف صدقہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تحفے لڑکوں سے پہلے بیٹیوں کو دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 104۔ خدا کا یہ فرمانا کہ جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4 نکاح کرو۔ قرآن سورہ نساء 3۔ اس آیت میں عدل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ نان و نفقہ یعنی ضروریات زندگی کے دینے میں سب کے ساتھ انصاف کرو۔ دوسری آیت میں جو خدا نے یہ فرمایا کہ تم چاروں میں انصاف نہ کرو گے، قرآن یعنی تم سب کو برابر محبت نہ دے سکو گے، کیونکہ محبت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کوئی محبت کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 10۔ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اپنی ذات، توجیہات اور مال میں انصاف نہ کرے تو وہ خدا کے سامنے اس طرح پیش ہوگا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے
اور پھر جہنم میں جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از وسائل الشیعہ: شادی کی پہلی دعوت حق ہوتی ہے، دوسری دعوت معمول کے مطابق ہوتی ہے اور تیسری دعوت صرف شہرت کے لیے ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال: نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجد میں کرو، نکاح کا اعلان کرو اور پیام دینے کو چھپا کر انجام دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال: اللہ کو خوش کرنے کے لیے مومنین سے ملنا جلنا۔ خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خدا کی اطاعت کرنے والے مومنین کی زیارت کرو، ملاقاتیں کرو۔ اللہ کے دشمنوں سے دور رہو مگر خدا کے دوستوں کے ساتھ میل جول رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم: جو شخص بلا کسی دنیاوی ضرورت کے کسی مومن سے جا کر ملتا ہے اس کو خدا کی زیارت کرنے والوں میں لکھا جائے گا اور اس کا اللہ پر حق ہے کہ وہ اپنے زائر کی عزت کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77: جو کسی مومن سے صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے جا کر ملتا ہے تو خدا کہتا ہے تو میرا مہمان ہے، میرا زائر ہے، تیری میزبانی میرے ذمے ہے کیونکہ تو ایک مومن سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں نے تیرے لیے جنت واجب کر دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 74: ایک دوسرے سے خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ملنے جلنے اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے سے دل زندہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح ہمارا محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر تم ہماری باتوں کو یاد کر لو گے تو ہدایت اور نجات پاؤ گے اور اگر ہماری باتوں کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہوگے اور تباہ ہوگے۔ اس لیے اگر تم ہماری حدیثوں کو یاد رکھو گے تو میں خود تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2: ایک دوسرے کی زیارت ملاقات کرنے سے محبت بڑھتی ہے، دل آباد ہوتے ہیں، ہماری باتیں زندہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از کافی: مگر زیادہ ملاقات سے دل تنگ ہو جاتا ہے اور خوشی میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم: مومنین سے ملاقات ضرور کی جائے مگر مختصر، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زیارت: جو شخص میری زیارت کے لیے مدینہ آئے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، اور جو زمین کے کسی حصے سے بھی مجھ پر سلام بھیجے گا سلام مجھ تک پہنچے گا، اور جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کرے گا میں خود اس کو سنوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 100: جو میری وفات کے بعد میری زیارت کرے یا تمہارے باپ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور بھائی امام حسن اور حسین کی زیارت کرے میں خود قیامت کے دن اس کی زیارت کروں گا اور اس کو اس کے گناہوں سے بچاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بروایت امام حسن علیہ السلام از بہار جلد 100: ہر امام کا شیعوں کی گردن پر ایک عہد ہوتا ہے جو اس وقت پورا ہوتا ہے جب شیعہ اماموں کی زیارت کرتا ہے، اس لیے کہ ہماری محبت کے شوق میں ہماری قبروں کی زیارت کرے اور ہماری امامت کی دل سے تصدیق کرتا ہو تو ہم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے کیونکہ اس کا عہد کیا گیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار جلد 100: جو ہماری وفات کے بعد ہماری قبروں کی زیارت کرتا ہے وہ گویا ہماری زندگی ہی میں ہماری زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 100: السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان۔ السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔